أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون صدق اللہ العظیم. مشرکین مکہ کے بارے میں ہم پڑھتے آ رہے تھے، انہیں سے سوال جواب تھے. پھر کل جو ہم نے آخر میں 3 آیات پڑھی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر تھا کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے کان پیدا کیے، آنکھیں پیدا کی، جس نے دل پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. رات اور دن کا مختلف ہونا بھی اسی کے قبضہ میں ہے. زندہ کسی کو زندہ کرنا یا کسی کو موت دینا سب اس کے اختیار میں ہے. آخر میں یہ فرمایا گیا تھا افلا تعقلون کہ کیا پس تم عقل نہیں رکھتے، اس کو سمجھتے نہیں. اس سب کچھ سننے کے باوجود مشرکوں نے وہی بات کی جو پہلے مشرک کہتے تھے. پہلے مشرک کیا کہتے تھے؟ پہلے مشرک بھی یہ کہتے تھے کہ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد پھر ہم قبر میں پہنچ گئے، گوشت اور پوست یہ ختم ہو جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی، تو کیا جب ہم مر جائیں گے پھر ریزہ ریزہ ہونے کے بعد ہڈیاں صرف ہڈیاں ہی رہ جائیں گی، تو پھر دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے اور کھڑے کیے جائیں گے؟ تو پہلے مشرک بھی یہ کہتے تھے، یعنی انکار کرتے تھے بعث بعد الموت کا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے. تو جیسے پہلے مشرک انکار کرتے تھے اسی طریقے سے مشرکین مکہ بھی انکار کرتے تھے. جو بات پہلو نے کی وہی بات بعد والے مشرکوں نے کی. جیسے پہلو نے قیامت کا انکار کیا، بعد والے مشرکوں نے بھی یہی انکار کیا. فرمایا بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ کہا انہوں نے مثل اس کے جو کہا پہلو نے. پہلو نے کیا کہا؟ قالوا انہوں نے کہا اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے. لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا البتہ تحقیق وعدہ کیے گئے ہم اور ہمارے آباء و اجداد اسی کا، من قبل اس سے پہلے، لیکن آج تک وہ ہمارے آباء و اجداد قبروں میں ہیں، نہ قیامت قائم ہوئی، نہ وہ اٹھے، نہ زندہ کیے گئے. اگر قیامت آنی ہوتی آ نہ جاتی. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہیں یہ مگر یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. پہلے لوگ بھی ایسی باتیں کرتے تھے اور یہ نبی بھی پہلے لوگوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، حقیقت کچھ نہیں.
اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے یہ سوال کریں کہ یہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے یہ کس کی ملکیت ہے؟ زمین کے مالک کون ہیں؟ اور جو مخلوق زمین کے اندر رہتی ہے، اوپر رہتی ہے، سب کے مالک کون ہیں؟ سب کے مالک اللہ ہیں، خالق اللہ ہیں، سب کو پیدا رب نے کی ہے۔ تو جو رب تعالیٰ اتنا بڑا قادر ہے کہ زمین کو اور زمین کے اوپر رہنے والی اور زمین کے اندر رہنے ساری مخلوق کے پیدا کرنے پر قادر ہے، تو کل قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرنے پر وہ کیوں قادر نہیں؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، لمن الارض، کس کے لیے ہے زمین، ومن فیہا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے یہ سب کس کی ملکیت ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون، تاکید وہ مشرک کہیں گے، للہ، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی ملک ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جب تم یہ مانتے ہو کہ آسمان زمین سب کا خالق مالک سب اللہ ہے، تو پھر تم ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرو اور اس کی توحید کے قائل ہو جاؤ اور قیامت کو بھی تسلیم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ ساتوں آسمانوں کا مالک کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ 7 آسمان جو موجود ہیں اور جو کچھ آسمانوں میں سورج چاند ستارے جو نظام ہے، ان کا خالق مالک کون ہے اور یہ کس کی ملکیت ہے؟ اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ تو مشرک بھی کہیں گے کہ اللہ ہی کی ملک ہے یہ ساری چیزیں۔ مشرکوں کا باوجود مشرک ہونے کے بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہے جو آسمانوں کو پیدا کر سکے یا عرش عظیم کو پیدا کر سکے یا ان میں سے کسی چیز کا مالک ہو۔ تو جب وہ یہ کہیں کہ یہ اللہ ہی کی ملک ہے تو انہیں کہیں پھر خدا سے ڈرو نا، اس کے ساتھ شرک کیوں کرتے ہو، اس کے ساتھ اوروں کو کیوں ملاتے ہو؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، من رب السماوات السبع، کون ہے رب، کون ہے مالک 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور کون ہے عرش عظیم کا رب؟ سیقولون، ان قریب و مشرک بھی کہیں گے، للہ، یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی مالک ہے ان کا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یہ جواب دیں تو آپ اس وقت کہہ دیں انہیں، افلا تتقون، کیا پس تم بچتے نہیں کفر سے، شرک سے؟ یہ سب چیزیں مانتے ہو کہ زمین آسمان جو کچھ اس میں سب اللہ ہی خالق اور مالک ہے اور یہ اسی کی ملکیت ہے، پھر اس کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ دنیا میں قرآن پاک کی ایک 7ویں پارے میں آیت ہے، ایک سورۃ یونس کے آخر میں ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مصیبت پہنچائے، کوئی تکلیف پہنچائے، تو اس تکلیف کو، مصیبت کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہی اگر پھر اس تکلیف کو دور کرے تو کر سکتا ہے۔ اللہ کسی کو کوئی تکلیف دے اور دوسرا اس تکلیف کو ہٹانا چاہے، دور کرنا چاہے، نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی خیر پہنچائے، کوئی نفع پہنچائے، کوئی بھلائی پہنچائے، اور کوئی اور آئے اور وہ اللہ کے نفع کو دور کرنا چاہے، بھلائی کو ہٹانا چاہے، وہ دور بھی نہیں کر سکتا، ہاں اللہ چاہے تو کر سکتا۔ اللہ کسی کو تکلیف دے تو اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا، بس وہ اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ کسی کو نفع دے تو اس نفع کو پیچھے ہٹا کوئی نہیں سکتا، ہاں اللہ جو چاہے کریں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے دنیا میں ایسے ہے، آخرت میں بھی ایسے ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ مومن کا یہ عقیدہ ہو، فرمایا کہ آپ اس پر یقین رکھیں کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے اور ساری مخلوق، انسان بھی جن بھی، اولین آخر سارے کے سارے مل جائیں اور وہ تیری تکلیف کو ہٹانا چاہیں، دور کرنا چاہیں، ختم کرنا چاہیں، اللہ نہ چاہے، یہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
اور اگر ساری مخلوق تمہیں نفع دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ نفع نہیں دینا چاہے، یہ نفع بھی نہیں دے سکتے، یا نہ یہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں۔ اللہ اگر نقصان دے تو دور نہیں کر سکتے، نفع دے تو یہ دور نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے ہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی آدمی کو تکلیف سے، کل قیامت کے دن قبر کے عذاب سے، آخرت کے عذاب سے، جہنم کے عذاب، اللہ اگر کسی کو پناہ دے، وہ بچانا چاہے، پناہ دینا چاہے، وہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کسی کو عذاب دینا چاہے اور دوسرا آ کے اس کو پناہ دینا چاہے اللہ کے مقابلے میں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو قبر کے عذاب میں یا جہنم کے عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، کوئی اور آ کے اللہ کے مقابلہ میں اس کو پناہ دے کے چھپا لے، بھگا کے لے جائے، چھڑا کے لے جائے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، جو اللہ چاہے وہی کر سکتا ہے۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان مشرکوں سے یہ کہیے کہ من بیدہ، کون ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء، مشرکو بتاؤ کون ہے ایسی ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہے تمام چیزوں کا اختیار، وہو یجیر، اور وہ پناہ دے سکتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے مقابلہ میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی۔ ایسی ذات کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم ہو جانتے، علم رکھتے ہو تو بتاؤ ایسی ذات کون ہے۔ سیقولون للہ، وہ مشرک کہیں گے کہ یہ صفت بھی اللہ ہی کی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں۔ قل، جب وہ یہ ساری باتیں تسلیم کریں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے؟ یہ جب تم مانتے ہو کہ زمین و آسمان کا تنہا خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، ساتوں آسمانوں کا مالک اللہ ہے، عرش عظیم کا مالک اللہ ہے، سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، پھر یہ ساری باتیں ماننے کے باوجود پھر توحید کے قائل کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں منکر؟ اب تعالیٰ فرماتے ہیں بل اتیناہم بالحق، بے شک بلکہ ہم تو لائے ان کے پاس حق بات، جو بھی ہم نے بیان کیا حق لائے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں، حق کا انکار کرتے ہیں، جھوٹی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی آیت میں اور چیز کا ذکر ہے۔ مشرکوں میں جو مشرکین عرب تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، اور نظر کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ وہ لڑکیاں ہیں، لڑکے ہوتے تو سامنے نہ ہوتے، لڑکے ہوتے سامنے نہ ہوتے، لڑکیاں ہیں نا، اس لیے ان کو رب نے پردے میں رکھا ہوا ہے اور نظر نہیں آتے، اور یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ ان کی دلیل تھی بیمانوں کی کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، مشرک اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے۔ اچھا، اگر یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو پھر اللہ تو باپ ہو گئے، تو پھر ان کی ماں کون ہے؟ تو کہتے تھے مادہ جنات جو ہے نا، مادہ جنات، وہ ان کی مائیں ہیں۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہوں گے، مادہ جنات ان کی مائیں ہوگی، اللہ باپ ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا اور جنات کا کیا رشتہ ثابت ہوا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مشرک بیمانوں کا یہ عقیدہ تھا، اور یہود کا یہ عقیدہ تھا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو ان یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، مشرکوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کی، حالانکہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تنہا ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے، بلکہ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو سرے سے کوئی کف، کوئی کنبہ، کوئی قبیلہ، کوئی خاندان ہی نہیں، وہ تو تنہا ہے، وہ تو یکتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات غلط ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد تجویز نہیں کی اور ان تینوں کی رد کی۔ فرمایا متخذ اللہ من ولد،
نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وما کان معہ من الہ، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، کوئی اور معبود ہے۔ اب توجہ سے بھائی، بعض دفعہ یہ شیطان دل میں خیالات پیدا کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مثلا دروازے ہیں، یہ تو مستری نے بنائے ہیں، یہ عمارت ہے، یہ بھی آخر بنانے والے نے بنائی ہے نا، ایسے تو نہیں بن گئی۔ ہاں یہ پنکھا ہے، ہاں یہ بھی تو آخر بنانے والے نے بنایا ہے نا، ایسے تو نہیں بن گیا۔ تو یہ درخت ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ سب چیزیں آخر اس کو بھی ایک پیدا کرنے والے نے پیدا کیا ہے، تبھی پیدا ہوئے ہیں، ایسے تو نہیں۔ تو یوں کہتا جاتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، تو وہ اللہ، اس کو کس نے اللہ، تو آخر میں بیمان پھر ذہن میں ڈالتا ہے اچھا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں، اس لیے ان کے لیے تو خالق کی ضرورت ہے، اور اللہ کی ذات تو خود خالق ہے، تو خالق کے لیے مخلوق ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان چیزوں کے بارے میں تو پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ کنوں کا درخت ہے، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ بھائی اللہ، کیونکہ یہ ہے مخلوق تو اس کا خالق ہونا چاہیے، لیکن اللہ تو خود خالق ہے، تو خالق کے بارے میں تو یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا سرے سے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، وہ تو خود خالق ہے۔ لیکن شیطان یہ انسان کے دماغ میں وساوس ڈالتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مشرک یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں اور بھی الہ ہیں، اور وہ مشرک اپنے بتوں کو رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ یا خالق ہوتا یا مخلوق ہوتا۔ اگر مخلوق ہے تو پھر وہ خالق تو نہیں بن سکتا، پھر وہ رب بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ معبود وہ بن سکتا ہے جو جس کے اندر صفت خالقیت ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، جو محسن ہو، جو منعم ہو، جو خالق ہو، وہ معبود بن سکتا ہے۔ اب اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا، اگر وہ مخلوق ہوتا تو پھر وہ معبود نہیں بن سکتا، کیونکہ معبود کے لیے خالق ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ خالق ہوتا یعنی خدائی اختیارات وہ بھی رکھتا، تو اب اللہ بھی خالق وہ بھی خالق، تو کچھ مخلوق پیدا کرتا اللہ تعالیٰ، کچھ مخلوق پیدا کرتا وہ، تو پھر وہ جو دوسرا ہوتا وہ اپنی مخلوق کو جدا رکھتا کہ میری مخلوق اللہ کی مخلوق میں نہ مل جائے، اور اللہ اپنی مخلوق کو جدا رکھتا کہ میری مخلوق اس کی مخلوق میں جدا رہے، اس میں خلط ملط نہ ہو جائے۔ جیسے دو بھیڑ بکریوں کے چرواہے وہ اپنی بکریوں کو الگ رکھتا ہے، دوسرا الگ رکھتا ہے تاکہ خلط ملط نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے زمینیں ہوتی ہیں تو وہ اپنی ملکیت کو الگ رکھتا ہے، دوسرا اپنی ملکیت کو الگ رکھتا ہے، حد بندی ہوتی ہے۔ اب اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا اور کوئی اور خالق ہوتا اور اس کی بھی کچھ مخلوق ہوتی تو وہ اپنی مخلوق کو الگ رکھتا، اللہ اپنی مخلوق کو الگ رکھتا، یہ اس میں شامل نہ ہوتا، وہ اس میں شامل، وہ اپنا گروپ الگ بناتا، وہ اپنا گروپ الگ بناتا، تو پھر پہلے تو حد بندی ہوتی، خدائی تقسیم ہوتی کہ یہاں تک فلاں رب ہے، کہ ادھر سے پھر آگے پھر دوسرا رب شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ہوتا، پھر جب یہ ہوتا پھر خداؤں کی آپس میں لڑائی ہوتی، جیسے بادشاہوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ اس پر حملہ کرتا اور اپنی ساری مخلوق اور فوج کو اس کی مخلوق پر چڑھا دیتا کہ اس سے خدائی چھینو اور یہ سارا رقبہ ہم چھینیں، اور وہ پھر اس کو دفاع کرتا، اس پر حملہ کر، خداؤں کی لڑائی ہو جاتی، خداؤں کی لڑائی ہو جاتی تو زمین و آسمان کا نظام سارا کب کا تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ لیکن آج تک تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان و زمین کا سارا نظام برقرار ہے، یہ دلیل ہے اس کی کہ وہ تنہا خالق اور مالک ہے، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو پھر لڑائیاں ہوتی، فساد ہوتے، وراثت کے چکر ہوتے، حدود بندی کے چکر ہوتے، پھر الگ الگ مخلوق ہوتی، الگ الگ فوج ہوتی، الگ الگ رینجرز ہوتی، پھر ایک دوسرے کی بادشاہی چھیننے کے لیے، علاقہ چھیننے کے لیے حملہ ہوتا، پھر وہ اس پر حملہ کرتا، پھر بمباری ہوتی، پھر بارود پھٹتا، زمین و آسمان کا نظام تو سارے کا سارا تباہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن آج تک تم دیکھ رہے ہو کہ نظام برقرار ہے، کہیں بھی ذرا بر کوئی خرابی نہیں آئی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس سارے نظام کو چلا تنہا اللہ کی ذات ہے اور کوئی معبود نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ اور جو مشرک اور چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں۔
متخذ اللہ من ولد، نہیں بنائی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی اولاد، وما کان معہ من الہ، اور نہیں ہے اس اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، اذن اس وقت اگر ایسا ہوتا کوئی اور معبود ہوتا، لذهب كل الہ، البتہ لے کے چلا جاتا ہر ایک معبود، بما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہوا ہوتا، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، البتہ چڑھائی کر دیتے بعض خدا بعض خداؤں پر لڑائی ہو جاتی۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، اما یصفون، ان چیزوں سے جو مشرک اللہ کے لیے اولاد تجوید کرتے ہیں اور شریک بناتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ جاننے والے ہیں پوشیدہ چیزوں کو بھی اور ظاہری چیزوں کو بھی۔ فتعالی عما یشرکون، بس اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کو مشرک رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توحید صحیح سمجھ نصیب کرے۔